شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حامد نے شیئر کی، اور حامد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ لاہور بھاٹی گیٹ کے ایک گھر کی کہانی ہے، جو کہ مشہور تھا چشمے والا گھر۔ آج بھی لاہور کے اندر وہ گھر ہے، اور لیکن وہ بند ہے۔ وہ ایک پرانی حویلی ہے، چشمے والی حویلی کے نام سے وہ گھر مشہور تھا، اور اس کے کچھ واقعات ہیں جو اس کہانی کی بیس ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر ان واقعات کو سچا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ ادھر ایک بوڑھی خاتون رہتی تھیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ ان کا سارا دن عبادت میں گزرتا تھا، اور وہ رات بھی عبادت میں گزارتی تھیں۔ ان خاتون کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اتنی عبادت گزار تھیں کہ کچھ لوگوں پر اللہ اس قدر کرم نوازی کرتا ہے کہ ان کی عبادت کے جو ان کی سچی نیت کی عبادت ہوتی ہے، اس پر ان کو اللہ پاک کچھ مقرر چیزیں ان کے ساتھ کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ مقرر چیزیں موکلات بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ جو عبادت کے موکلات ہوتے ہیں، جو صورتوں کے موکلات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک عورت رہتی تھی، وہ ہمیشہ اس عورت سے بات بھی کیا کرتی تھی۔ محلے کے تمام لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھیں، اور اس کے ساتھ ان کی جو عبادت تھی وہ سب کو اپنی طرف بہت اٹریکٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات کو سنتے بھی تھے اور ان کی بات کو فالو بھی کرتے تھے۔ وہ جو آنٹی تھیں، وہ جو بوڑھی خاتون تھیں، بی اماں، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہونی تھی تو اپنی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے، جو کہ ایک بیٹا شادی شدہ تھا اور ایک بیٹا کنوارا تھا۔ ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ کل اس ٹائم پر تم میرے پاس آ جانا اور اپنے بچوں کو بھی لے آنا، میں نے تمہیں کچھ وصیت کرنی ہے۔ بیٹی نے اسی طرح کیا، اور وہ اس ٹائم پر نیکسٹ ڈے چلی گئی۔ تو بچے جو تھے وہ اپنی اماں کو، وہ سب ان کو بی اماں بولتے تھے۔ ان کو مل کر جب گھر جانے لگے تو بی اماں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو گھر مت بھیجو، پھر انہوں نے گھر ہی جانا ہوگا، ابھی ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ بی اماں نے بتایا کہ اس جگہ پر میرا کچھ سامان پڑا ہے، یعنی سونے کے زیورات پڑے ہیں، یہ ساری کی ساری امانت میری چھوٹی بہو کی ہوگی، یعنی میرے چھوٹے بیٹے کی بیوی کی ہوگی، یہ اس تک پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کر بی اماں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ دیکھو مجھے میری دوست لینے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ان کی تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور سارے گھر میں چیخ و پکار کی آوازیں شروع ہو گئی۔ اب وہ جو ان کی بی اماں کی جو بیٹی تھی، انہوں نے یہ بات اپنے بڑے بھائی کو بھی بتائی کہ اماں کی یہ نصیحت تھی کہ جو اس جگہ پر جو سامان پڑا ہے وہ سارے چھوٹے بھائی کی امانت ہے۔ اور یہ بات ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو بڑی بھائی کی بیوی تھیں ان کو ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے وہ سارے کا سارا زیور چوری کر لیا۔ زیور چوری کرنے کے بعد اب گھر میں ایک لڑائی کا ماحول تھا، اور وہ زیور مل نہیں رہا تھا۔ رات کو بی اماں اپنی بیٹی کی خواب میں آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ زیور تمہارے بڑی بھابھی کے پاس ہے اور اس کو کہو کہ وہ زیور دے دے۔ اب یہ بہت پریشان تھیں، اور یہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی ڈائریکٹ، کیونکہ نام لینے سے لڑائی پڑ سکتی تھی۔ دیٹس وائی انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آج رات اماں خواب میں ملی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہاں آج مجھے بھی اماں خواب میں ملی، اور ایک بہت عجیب و غریب بات کہہ کر گئیں، جس پہ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو یقین میں لیا اور ان کو یہ بتائی ایک دوسرے کو بات کہ اماں نے بتایا کہ وہ زیور تمہاری بیوی کے پاس ہے، جس پہ ان کے بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ ہاں اماں نے مجھے بھی یہی کہا ہے، لیکن شاید میری بیوی اس چیز کو نہ مانے، کیونکہ اماں ایک عبادت گزار خاتون تھیں اور اللہ پاک بھی ان کی عزت کرتے تھے ان کی عبادت کی وجہ سے، اور اس لیے وہ خواب میں آ کر سب کچھ بتا کر گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ان کی بیوی تھی بڑے بھائی کی، ان سے پوچھا گیا کہ اگر زیور تمہارے پاس ہے تو تم دے دو۔
جس پر اس نے لاکھ قسمیں اٹھائی اور کہا کہ زیور میرے پاس نہیں ہے۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ جب اس نے انکار کیا اور زیور کو نہ دیا تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہ ہوا جو کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے بازو، اس کی کمر کو زور سے، اس کی کمر اور بازو پہ مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک خاتون کھڑی تھیں اور وہ انتہائی خوبصورت چہرے کی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو زیور ہے وہ واپس کر دو، وہ امانت بی اماں کی تھی اور ہم ان کی امانت کسی کو بھی لینے نہیں دیں گے سوائے اس کے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے منہ سے سب کو بتا دو کہ زیور تمہارے پاس ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، اس بات کے بعد اس عورت کا چہرہ انتہائی وحشتناک اور خوفناک ہو گیا۔ وہ جو بڑے بھائی کی بیوی تھی وہ اب شور مچانے لگی اور اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ خاندان کے تمام لوگوں کو یہ بات بتاتی تھی کہ وہ زیور میرے پاس تھا اور میں نے وہ زیور حسد میں آ کر اٹھایا تھا کہ کہیں جو دوسری آئے گی بھابھی، جو چھوٹے بھائی کی بیوی ہوگی، اس کو یہ چیزیں زیادہ مل جائیں گی اور میرے پاس نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے یہ زیور چوری کر لیا حسد میں آ کر، اور اب میں اس زیور کو واپس رکھنا چاہتی ہوں اور معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس نے معافی بھی مانگی اور جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے ان کو یہ بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ اس کو عجیب و غریب چہرے کے کچھ لوگ نظر آتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ زیور واپس کر دو۔ پھر بھی جب وہ باز نہیں آئی تو پھر بھی اماں کی وہی دوست جو ان کے ساتھ رہتی تھی وہ اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ یہ زیور واپس کر دو۔ وہ زیور تو واپس دے دیا، بھی اماں کی ڈیتھ بھی ہو گئی، وقت گزر گیا اور وہ فیملی جو تھی وہ تمام کی تمام فیملی باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئی۔ ان کی گھر کی ایک سب سے بڑی نشانی تھی اور ایک مشہوری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ گھر چشمے والے گھر کے نام سے مشہور تھا۔ بھاٹی گیٹ کے اندر وہ گھر تھا اور چشمے والے گھر کے نام سے وہ گھر آج بھی مشہور ہے۔ اس گھر کے اندر اب ایک چیز لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ادھر وہ عورت رہتی ہے جو کہ بی اماں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ بی اماں کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، جس کے اکارڈنگلی ادھر کوئی بھی نہیں جاتا اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اندر گئے تو بھی اماں کی وہ جو دوست ہے وہ سب کو پکڑ لے گی، کیونکہ وہ اماں کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ گھر اتنا پرانا ہونے کے باوجود وہ گھر گرتا نہیں تھا۔ وہ گھر کی در و دیوار کوئی اس کی مینٹیننس کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود اس گھر کی کبھی کوئی اینٹ بھی نیچے نہیں گری تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی حفاظت پہ کوئی مامور ہو۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کا کہنا تھا کہ میں جانتا نہیں تھا اور وہ کہیں کسی کا کوئی مہمان ہوگا یا جو بھی، شاید وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے یا جو بھی، یا اپنی گھر کی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کی جو بال تھی وہ بھی اماں کے گھر میں چلی گئی، اور وہ لڑکا اس بال کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی اس گھر کے اندر گھسا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر جیسے کوئی موجود ہو۔ اس کو کافی حیرانگی ہوئی اور وہ اس کو دیکھ کر اندر کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر کی طرف آگے بڑھا، سیڑھیوں کی طرف گیا تو اس کو سیڑھیوں کے پاس ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دیا، اور اس سائے کی تعاقب میں وہ لڑکا پیچھے اوپر کی طرف گیا تو وہ سایہ سیڑھیوں میں اوپر کی طرف جا رہا تھا، ایگزیکٹ اسی جگہ پر جہاں پر بی اماں کا کمرہ تھا، اور اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اب وہ جو سایہ تھا اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، وہ کسی عجیب بدنما شکل میں بدل چکا تھا، اور اس کو دیکھ کر وہ لڑکا شور مچاتا اس گھر سے نکلا اور اسی گھر کے باہر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ عجیب دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا اور مجھے اندر ایک عورت دکھائی دی۔ وہ ایک 12 سے 13 سال کا بچہ تھا، وہ کوئی بہت بڑا نوجوان نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، سمجھا، اور وہ ایک عورت تھی جو کہ پہلے بالکل نارمل تھی، اور جب میں اس کے پیچھے اس کمرے تک گیا تو اس کی شکل بدل چکی تھی۔ اس کے بعد اس چشمے والے گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کے آنگن کے اندر ایک بہت بڑا فاؤنٹین لگا ہوا تھا جو کہ اکثر پرانے گھروں میں لوگ بنایا کرتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ آج بھی چشمے والا وہ گھر لاہور بھاٹی گیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اماں کے دونوں بیٹے باہر کے ملک شفٹ ہو چکے تھے اور ان کی بیٹی بھی۔
وہ کبھی بھی پلٹ کر ادھر نہیں آئے اور نہ ہی خاندان کا کوئی بندہ اس چشمے والے گھر کے قریب آتا ہے۔ لیکن کئی 100 سال پرانا، یا 100 سال آپ کہہ سکتے ہیں، کئی 100 سال تو نہیں لیکن 100 سال پرانا وہ گھر آج بھی اپنی چمک دھمک کے ساتھ قائم دائم ہے۔ ایون کہ اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گری۔ ہاں، اس کی جو در و دیوار ہیں وہ بہت بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہیں۔ حامد کہتے ہیں کہ دہلی گیٹ میں اگر آپ آ کر دیکھنا چاہیں تو چشمے والا وہ گھر آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی حامد کی۔ شکریہ حامد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ کراچی سے میرے ساتھ خالدہ پروین نے شیئر کی، اور خالدہ کہتی ہیں کہ میں بہت شوق سے خوفناک کہانیاں قصے سنا کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ان کا بہت شوق ہے۔ تقریباً میں نے تمام چینلز کو فالو کیا اور ان کی کہانی سنی بھی اور سٹوریز شیئر بھی کی۔ آج ایک کہانی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے بالکل گھر کے سامنے قمر مینشن کے نیم سے کچھ فلیٹ ہیں کراچی کے، اور ان کی جو چوتھی منزل ہے وہ انتہائی پرسرار مشہور ہے۔ اب کیا سچ ہے اس کے متعلق تو کوئی نہیں جانتا، ہاں لیکن ادھر سے خوفناک آوازیں آیا کرتی ہیں۔ ان فلیٹس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی سائے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بڑے زمانے پہلے مشہور تھا کہ یہاں پر ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ تمام فلیٹ جو تھے یہ خالی کروا لیے گئے تھے۔ لڑکے کی موت انتہائی پرسرار تھی اور پیچیدہ تھی، جس کے متعلق نہ تو کوئی راز مل سکا اور نہ کوئی جان سکا کہ آخر اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے۔ دیٹس وائی ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر ان فلیٹس کو ایک دفعہ بند کر دیا گیا۔ قمر مینشن کے نیم سے وہ کہتی ہیں کہ وہ فلیٹ ہیں کراچی کے جو کہ بہت پرسرار اور خوفناک ہیں۔ کافی عرصے گزرنے کے بعد وہاں کے مالک نے ان فلیٹس کو دوبارہ ٹھیک کیا اور ان کو پھر کرائے پر دینے کا ارادہ کیا۔ محلے کے تمام لوگوں نے اس کو منع بھی کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اندر عجیب و غریب سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ جب سے اس لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس لڑکے کی ڈیتھ کے بعد بھی ادھر عجیب خوفناک چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ ان کا ایک یہ بھی واقعہ تھا کہ ادھر آگ لگ جاتی تھی خود بخود۔ جمال کے مکان کو یہ بات بتائی جاتی تھی، وہ جا کر دیکھتا تھا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن محلے والے آگ کو دیکھتے تھے اور کئی لوگوں نے دیکھی تھی۔ اب انہی فلیٹس کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا اور پھر ان کو ہاسٹل کے ایک یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل میں بدل دیا گیا، کالج کے ایک ہاسٹل میں بدل دیا گیا۔ وہاں پر ہاسٹل کی لڑکیاں رہتی تھیں۔ ادھر ایک لڑکی تھی جو کہ تیسری منزل پہ رہتی تھی، اور اس لڑکی نے کافی اس کے متعلق انکشافات کیے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اس ہاسٹل میں گئی اور تیسری منزل پہ اس کو ایک کمرہ ملا تو روز رات 2:30 بجے اس کے کمرے پر کوئی دستک دیتا تھا، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی تھی تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ روٹین تھی، اور باہر چلنے کی آوازیں، شور کی آوازیں، جب لڑکیاں دروازے کھول کر دیکھتی تھیں تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک روٹین کی بات بن چکی تھی، اس لیے ہاسٹل میں لڑکیاں جلدی ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں، اور دستک دینے پر بھی ایک دوسرے کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ موبائل فون پر ہی کانٹیکٹ میں رہتی تھیں۔ ان تمام لڑکیوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی کسی کو ایک دوسرے سے کام ہو تو وہ فون پر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا، لیکن وہ ایسے بنا سوچے سمجھے دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ اب سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ جو تیسری منزل پہ لڑکی رہتی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک رات میرے کمرے کا دروازہ بہت زور سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور جیسے میں دروازے کی طرف گئی تو وہ آوازیں دروازے کے پاس تھیں۔ اس دن میں کمرے میں اکیلی تھی، اور میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ چھٹی پر تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا اور باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز مجھے ایسے محسوس کروا رہی تھی کہ جیسے وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے جاؤں۔ وہ آواز چلتے چلتے مجھے اپنے پیچھے چوتھی منزل تک لے گئی۔ مشہور تھا کہ چوتھی منزل کے اندر ہی اس لڑکے کا مرڈر ہوا تھا، ڈیتھ ہوئی تھی، ایسی پرسرار ہوئی تھی کہ جس کے متعلق کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کوئی راز ہی نہیں مل سکا۔ اس کے گلے پر جو نشانات تھے وہ کسی انسان کے نہیں تھے، کوئی قدموں کے نشان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ جیسے وہ چوتھی منزل تک پہنچی تو اس کو پیچھے سے ایک آواز آئی، جس آواز کو اس نے سنا، اور وہ آواز چوکیدار کی تھی جو اندر آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ یہ غلطی بھی تم نے کیسے کی اوپر جانے کی، جتنی جلدی ہوتا ہے نیچے آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نیچے آئی اور میں نے دیکھا کہ میرے روم کے اندر گیلے گیلے پاؤں لگے ہوئے تھے۔
میں بہت ڈر گئی اور ڈرنے کے بعد میں نے کمرے کے دروازے کو لاک لگا لیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی اس چیز کو سرچ کرنے کی کہ ادھر کیا ہے، کیوں نہیں اوپر جانے دے رہے۔ ہاسٹل میں اکثر لڑکیاں یہ کہتی تھی کہ غلطی بھی مت کرنا چوتھی منزل پہ جانے کی، کیونکہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مجھے اس گارڈ نے کہا کہ چوتھی منزل کی طرف اگر تم گئی تو اپنی زندگی کی ذمہ دار خود ہوگی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے سر پہ بھوت سوار تھا، کوئی مجھے اپنے پاس بلاتا تھا کہ ادھر آؤ، تم نے ادھر لازمی آنا ہے۔ خیر میں ادھر گئی اور میں چوتھی منزل تک پہنچی، اور جیسے میں وہاں پر پہنچی اور مجھے خود بخود ایک دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کھلتے ہوئے دروازے کو جب میں نے اندر سے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی گردن بالکل ٹیڑھی تھی۔ وہ ایک بچی تھی، وہ سفید کپڑوں میں تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آؤ تم اب میرے ساتھ میری جگہ پر رہو گی۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی وہاں سے شور مچاتی بھاگی اور وہ نیچے سیڑھیوں سے گری اور اس کا سر پھٹ گیا، بری حالت میں تھی۔ اس لڑکی کو جب وہ ہاسپٹل میں لے کر گئے اور اس کے گھر والوں کو بھی کال کی، اور وہاں پر ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں، تو اس لڑکی نے اپنا جو پیغام دیا، بات بتائی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے آخری کچھ الفاظ تھے، اور ان میں یہ تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس چوتھی منزل کی طرف کبھی مت جائے، کیونکہ چوتھی منزل پر وہ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ادھر گئے تو ادھر کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے، کبھی بھی اس کے کھلے دروازے کے اندر جانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ بات ہاسٹل کی لڑکیوں نے خود سنی اور اس کے بعد اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ بات آگ کی طرح ہمارے تمام علاقے میں پھیل گئی، اور یہ فلیٹ قمر مینشن کے کچھ فلیٹس ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، اور ان کو یہ وارننگ ملی اس کے مالک کو کہ اگر تم ان کو کھولو گے تو تم اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے، تمہیں پکڑ لیا جائے گا اور تم پر یہ الزام ہوگا کہ تم بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہو ایسے جان لیوا فلیٹس کو کھول کر۔ اس کے بعد آج تک وہ بسیدہ فلیٹ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ وہ جو فلیٹ تھا وہ 404 کے نیم سے وہ فلیٹ مشہور تھا، اور اس کا نام تھا 404، اور ادھر کوئی بھی جانے کی اگر غلطی کرتا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، ایک لڑکے کی بھی جو کہ رہتا ہی چوتھی منزل پہ تھا، اور ایک لڑکی کی بھی جس نے اس راز کو کھوجنے کی کوشش کی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ خالدہ پروین کہتی ہیں کہ پورا شہر کراچی اگر آپ اس کی ہسٹری کو جاننا چاہیں تو آپ کو اتنی خوفناک چیزیں ملیں گی جن کے متعلق ابھی بہت سے چینلز جانتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اگر وہ کوشش کریں تو ان کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ وہ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی کہانیاں خالدہ پروین کہتی ہیں کہ کراچی میں نے تو بہت دیکھی ہیں اور سنی بھی ہیں، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک خوفناک کہانی آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ کہانی تھی خالدہ کی۔ بہت شکریہ خالدہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اور جو لوگ بات نہیں مانتے ان کے ساتھ تو زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے اس لڑکی کو منع کیا گیا کہ تم اوپر مت جاؤ، اور اس کے باوجود وہ اوپر گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ جب آپ کو کوئی کسی بات سے منع کرے اور وہ انسان ہو بھی اچھا، آپ کا برا نہ چاہتا ہو، تو اس کی بات سے رک جانا چاہیے۔ اس کو اس چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چوکیدار کی بات اس نے نہ مانی اور اس راز کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ راز شاید دفن ہونے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو جاننا انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ تو ان کہانیوں سے سبق حاصل کیا کریں، یہ کہانیاں سبق آموز ہوتی ہیں اور آپ کے لیے ایک نصیحت لے کر آتی ہیں۔ جن گھروں کے متعلق پتہ لگ جائے کہ یہ موت کداں ہیں، آفت زدہ ہیں، تو ادھر مت جائیں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے علاوہ نہیں رہ سکتے اور ہم ان کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ ان کہانیوں میں حقیقت اور سچ چھپا ہوتا ہے۔ بسیدہ پرانے گھر، چاہے اندرون لاہور کے ہیں، سرگودا کے ہیں، اسلام آباد کے، راول پنڈی کے، کراچی کے، کسی بھی علاقے کے ہوں، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے، کچھ نان مسلم کچھ مسلم جنات بھی بہت سخت ہوتے ہیں، وہ بھی نقصان دے دیتے ہیں، اور کچھ نان مسلم بھی ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں تو وہ ان کی عبادات سے بہت تنگ آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، آج کل کے اس ماڈرن دور میں یہ چیزیں کہاں ہو سکتی ہیں۔ دور چاہے جتنا بھی ماڈرن ہو جائے، چلنا تو اس نے اللہ کے حکم سے ہے، اور ایسے ہی چلنا جیسے قرآن پاک میں اللہ نے حکم فرما دیا ہے۔ زمانے سارے ہی اللہ کے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، جو کچھ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس سے ڈریں اور اس سے بچیں، اپنے اوپر حصار رکھیں، باوضو رہیں۔ اور ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں، جو حصار ہوتا ہے وہ تب تک آپ کے اوپر رہتا ہے جب تک آپ باوضو رہتے ہیں، اور باوضو جب آپ نہیں ہوں گے تو حصار ٹوٹ جائے گا۔
تو اس لیے آپ کو اپنے گلے میں قرآنی آیات کو ڈال کر رکھنا چاہیے، وہ آپ کی حفاظت کریں تاکہ شیاطین جنات آپ کی باڈی کے اندر پہنچ نہ سکیں، آپ کے جسم کے کسی حصے کو، کسی آرگن کو نقصان نہ دے سکیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر جا کر آپ کے کسی آرگن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس جگہ کو ناسور بنا دیتے ہیں، اور کینسر اور ایسی موذی مرضیں انسان کو اچانک ہو جاتی ہیں جن کے متعلق وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ چیز موروثیت میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب موروثیت میں ایسی چیزیں بیماریاں نہ ہوں تو وہ جنات کے بھی حملے ہوتے ہیں، جادو کے بھی حملے ہوتے ہیں، نظر بد کے بھی حملے ہوتے ہیں۔ تو فوراً اپنا علاج کیا کریں، علاج کو بالکل اگنور نہ کریں، فوراً علاج کرنے سے یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اور اگر یہ زیادہ عرصہ آپ کے جسم کے اندر رہیں گی تو آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی ہے لسنرز، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔